العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين درود پڑھ کر محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 85 جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. کل اسی آیت کے ذیل میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات محمد کی ایک روایت کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس میں مولائے کائنات فرما رہے ہیں رحم اللہ امرأن یعلم من این و الی این و فی این. پروردگار اس انسان پر اپنی رحمت نازل کرے کہ جسے ان 3 سوالوں کا جواب پتہ ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے, اسے یہ پتہ ہے وہ کہاں جائے گا, اور اسے یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں زندگی کر رہا ہے. اگر کسی انسان کو ان 3 سوالوں کا جواب پتہ ہے تو مولا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس پر اپنی رحمت نازل کرے. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان اپنی زندگی کے
ہر مسئلے کے بارے میں غور کرتا ہے، چاہے دنیاوی مسائل ہوں، چاہے تجارت کے مسائل ہوں، چاہے کاروبار کے مسائل ہوں، چاہے زندگی کے عام مسائل ہوں، ہر مسئلے کے بارے میں غور کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں دین کتنا نظر آ رہا ہے اس پر اس طرح سے نہیں سوچ پاتا جس طرح سے اسے سوچنا چاہیے۔ یہ تین اہم سوال ہیں ہماری زندگی میں جسے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ مولا ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ وہ انسان جس نے کوفے کے منبر پہ نعرہ لگایا سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں علی سے پوچھو جو پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے۔ مولا کائنات نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت تھی اسے پہنچانے کی کوشش کی، اور اسی میں سے یہ تین سوال ہیں۔ پہلا سوال، یہ انسان آیا کہاں سے ہے؟ پروردگار آواز دیتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس انسان کے اندر پروردگار نے اپنی روح کو ڈالا، یعنی انسان میں وہ صلاحیتیں دی جو کسی اور کو نہیں دی۔ کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ تنہا انسان ایسی مخلوق ہے کہ جسے خلق کرنے کے بعد پروردگار نے نعرہ لگایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان جیسی مخلوق کو خلق کیا ہے۔ انسان اپنی قدر کو اور اپنے رتبے کو نہیں سمجھ پاتا، بڑی آسانی سے اپنی زندگی کا سودا کر لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں مولا فرماتے ہیں اِنَّ لِأَنفَاسِكُمْ ثَمَنًا وَهِيَ الْجَنَّةُ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا، اے لوگوں یہ جو تمہاری زندگی ہے، یہ جو تمہاری سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ جو پروردگار نے تمہیں کچھ وقت دیا ہے، اس کا بدلہ فقط جنت ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی کو تم سستے میں بیچ دینا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو کسی چیز کو کم سودے میں بیچ دیتا ہے، کم پیسے میں بیچ دیتا ہے۔ مولا کہہ رہے انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے وجود کی، تیری زندگی کی اگر کوئی قیمت ہے تو وہ جنت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت لیے بغیر تو اس دنیا سے چلے جانا۔ تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ آیا کہاں سے ہے۔ کہ پروردگار نے انسان میں اپنی روح پھونکی اور اسے صلاحیتیں دے کے بھیجا، اور یہ صلاحیتوں کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور شاید یہ یقین کے ساتھ انسان کہہ سکتا ہے کہ جتنی صلاحیت اور کوالٹی پروردگار نے اس قوم کو دی ہے کسی کو نہیں دی ہے۔ اور فرمائیے کیوں دنیا میں اتنے انسان جی رہے ہیں، اس میں سے ایک ہی طبقہ ہے جو حق پر چلنے والا ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام، درود پڑھیں بر محمد و آل محمد، جب آپ مدینے میں حاکم کے دربار میں گئے تھے اور اس نے کہا تھا بیعت کرنے کے لیے،
تو مولا نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایعو مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا، کہا حسین جیسا یزید جیسے کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مولا یہ کہتے کہ حسین اور یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی تو یہ قانون نہ بنتا، پرنسپل نہ بنتا، لیکن مولا نے فرمایا حسین جیسا، اب چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ یزید ہو، کوئی بھی ہو، کہا تم تاریخ کو دیکھتے چلے جاؤ، ہمیشہ دو ہی طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک طرف حسینیت ہوتی ہے، دوسری طرف یزیدیت ہوتی ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اب پوری دنیا میں اگر غور کیا جائے تو جو امام حسین علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، علی کو امام مانتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اتنی بھری دنیا میں آپ ہندوستان میں دیکھیں کتنے مذہب ہیں، ہر ٹائپ کا مذہب آپ کو مل جائے گا، ہر چیز کی پوجا کرنے والے مل جائیں گے۔ یہ تو ہندوستان کی خصوصیت ہے، ہندوستان کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ چاند و سورج سے لے کر ہر چیز کی عبادت کرنے والے مل جائیں گے، لیکن اسی میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو تمام گمراہیوں کو چھوڑ کر حق کے راستے کے اوپر چلتی ہے۔ تو اگر اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو اس کی ہدایت کیسے ہو گئی؟ اگر ان کے پاس سمجھداری نہیں ہے تو اتنی مشکلات میں انہی نے اہل بیت کو مان کیسے لیا؟ اس لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ دنیا کی تمام گمراہیوں میں اس نے ہمیں اہل بیت کی محبت دی، اس نے ہمیں حسین کی عزاداری دی، اس نے ہمیں صحیح اسلام کو سیکھنے کی تعلیم دی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ہر جگہ نہیں نظر آئے گی، یہ پروردگار کا کرم ہے، اور پروردگار فرماتا ہے کہ اگر میں تمہیں کوئی نعمت دیتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرو، اور اگر شکر ادا کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری اس نعمت کو بڑھا دیا کریں گے، اور اگر تم نے شکر نہیں کیا لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر اختیار کیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں صلاحیتیں دی، پروردگار نے ہمیں نعمتیں دی، پروردگار نے ہمیں ہدایت دی، پروردگار نے ہمیں اہل بیت جیسی ہستیاں دی۔ اب ضروری ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ کا پروردگار شکر کیسے ہوگا؟ شکر تین طرح سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان دل سے خدا کا شکر کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور دل کے بعد باری آتی ہے زبان کی، پھر زبان سے آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بتائیں
اگر ہم زبان سے نہ کہہ پائیں تو کیا دل سے نہیں کہہ سکتے؟ کہ دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، دل پہ کوئی پہرا نہیں لگا سکتا ہے. تو اگر زبان سے نہیں بول سکتے ہو تو کم سے کم دل سے پروردگار کا شکر ادا کرو. اور اگر زبان سے بھی کہہ دیا تو اب تیسری اسٹیج آتی ہے. تیسری اسٹیج کیا ہے؟ تیسری اسٹیج یہ ہے کہ اپنے جسم سے، اپنے اعضاء اور جواہرے سے پروردگار کا شکر کرو. آنکھیں وہ دیکھیں جو پروردگار کی مرضی ہو، زبان وہ بولے جو اللہ کی مرضی ہو، کان وہ سنے جو اللہ کی مرضی ہو، پیر سے وہاں جائے جہاں اللہ کی مرضی ہو، ہاتھ سے وہ کام کرے جس میں اللہ کی مرضی ہو. کہا جب تمہارے جواہرے سب اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو آنکھوں کا بھی شکر ہو جائے گا، زبان کا بھی شکر ہو جائے گا، کان کا بھی شکر ہو جائے گا، ہاتھ اور پیر کا بھی شکر ہو جائے گا. اب تم پوری طرح سے پروردگار کا شکر ادا کرو گے. اب ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو انسان اپنی زندگی میں تینوں مرحلے پہ عمل کرے. دل سے بھی پروردگار کا شکر نعمتوں کی وجہ سے، زبان سے بھی پروردگار کا شکر نعمتوں کی وجہ سے، اعضاء اور جوارے سے بھی پروردگار کا شکر نعمتوں کی وجہ سے. کہ انسان تجھے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، تو جان لے پروردگار نے، مولا فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم اکبر. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ بس اتنی 6 فٹ کی باڈی ہے؟ نہیں، اللہ نے تیرے وجود میں پوری کائنات کو رکھ دیا ہے. انسان کے وجود میں پروردگار نے پوری کائنات کو رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں انسان کا وجود کتنا اہم ہے. ہر دنیا کی چیز اس کے اندر موجود ہے، سب کچھ ہے. کا درخت بڑھتا ہے، کا انسان بھی بڑھتا ہے. کا جانور چلتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں، کا انسان بھی لیتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو سب کو دی، انسان کو ایک ایسی نعمت دی جو کسی کو نہیں دی. ایک نعمت، ایسی نعمت جو انسان کے علاوہ خدا نے کسی کو دی ہی نہیں. یہ ہے انسان کی حقیقت. کہاں سے آیا ہے؟ کہ انسان تجھے ایک نعمت دی ہے میں نے جو کسی کو نہیں دی، اور یہی نعمت ہے جو تو تمام مخلوقات میں اشرف بن گیا، سب سے بہتر بن گیا. اسی لیے آپ دیکھیں پروردگار نے انبیاء کو بھیجا. نبی ملک ہوتا ہے؟ نہیں. نبی جناتوں میں سے ہوتا ہے؟ نہیں. نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے، امام انسانوں میں سے ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ انسان اشرف مخلوقات ہے. انسان پوری کائنات میں سب سے بہتر ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں پاتا کہ ایک ایسی نعمت تجھے عطا کی ہے جو کسی کو نہیں دی. کہا پروردگار وہ نعمت کیا ہے؟ کہا وہ نعمت ہے نعمت عقل. وہ نعمت عقل، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت انسانوں کے علاوہ کسی کو نہیں.
فیصلہ لینے کی طاقت انسانوں کو دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اے انسان، ہم نے تجھے ہدایت کے راستے دکھا دیے، ہم نے تجھے عقل عطا کر دی. اب تجھے اختیار ہے، یا پروردگار کا شکر ادا کر لے یا پروردگار کی نعمتوں کا کفران کر لے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا. کوئی شخص آیا حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، مولا سے اس نے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے خدا ہے؟ کیا سوال کیا؟ خدا ہے؟ مولا نے کہا بے شک ہے. کہا خدا کو کیسے سمجھیں؟ خدا کو کیسے سمجھیں؟ آپ کو لگ رہا ہے بہت آسان سوال ہے. نہیں، اگر آسان سوال ہوتا تو وہ پوچھتا کیوں؟ مولا نے کہا سن، یہ بتا، کبھی دریا میں سفر کیا ہے؟ کبھی ناؤ پہ بیٹھا ہے؟ کہاں مولا؟ ایک زمانے میں میں نے دریا کا سفر کیا ہے. کہا جب دریا میں تو جاتا ہے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ دریا میں طوفان آ گیا ہو، تیری ناؤ تیری کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں دریا میں سفر کر رہا تھا، میں جس ناؤ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ کشتی ٹوٹ گئی. کب وہاں یہ بتا کس نے تجھے بتایا، کس نے تجھے بچایا؟ تیرے دل میں یہ آیا کہ کوئی طاقت ہے جو تجھے بچا لے گی؟ کہا مولا، جب ہر چیز سے میری امید ٹوٹ گئی تب میرے دل میں یہ آیا کہ کوئی طاقت ہے جو اب بھی مجھے بچا سکتی ہے. مولا نے کہا اسی طاقت کا نام پروردگار ہوا کرتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. تو پروردگار نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی پہچان رکھی اور اسے صحیح سے سمجھنے کے لیے اسے نعمت عقل عطا کی. نعمت عقل عالی ترین نعمت ہے. انشاءاللہ فرصت رہے گی تو کل اور پرسوں بھی بیان کروں گا اس کے حوالے سے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک روایت ہے، غور کیجئے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں من کانا عاقلا، اگر کوئی عقل مند ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر کوئی عقل مند ہوگا. کانا لہو دین، تو وہ دیندار ہوگا. ومن کانا لہو دین دخل الجنہ، اور اگر کوئی دیندار ہوگا تو ضرور جنت میں جائے گا. تو دینداری کی پہلی شرط یہ ہے کہ عقل مند ہونا چاہیے. آپ بتائیں پاگل انسان پر نماز واجب ہے؟ نماز تو واجب نہیں ہے. روزہ واجب ہے؟ تو جسے خدا نے عقل نہیں دی ہے اس سے دین کی ذمہ داری بھی نہیں مانگی ہے. دین کی ذمہ داری اس سے مانگی ہے جسے عقل دی ہے. کہا اے انسان، میں نے تجھے نعمت عقل سے نوازا ہے اور تو عقل کا استعمال نہیں کرتا. دینداری میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے. آپ جانتے ہیں عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ اسے سمجھیے تاکہ بات روشن. پرانے زمانے میں، عرب کے زمانے میں، عرب اونٹ
لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اونٹوں کی قطار ہوتی ہے لائن سے, 10-15 اونٹ ایک کے پیچھے ایک جا رہے ہیں. تو یہ جو اونٹوں کو چلاتا ہے, آپ کی زبان میں اونٹوں کا ڈرائیور, اسے اردو میں کہتے ہیں ساربان. کیا کہتے ہیں؟ ساربان, جو اونٹ کو لے کے چلتا ہے. اس کے لیے ایک بڑی پرابلم ہوتی تھی. ایک اونٹ بڑا ہوتا تھا, کوئی اونٹ چھوٹا ہوتا تھا. تو جو بڑا ہوتا تھا اس کے قدم بھی بڑے ہوتے تھے, جو چھوٹا ہوتا تھا اس کے قدم بھی چھوٹے ہوتے تھے. تو اب اگر بڑا والا اونٹ آگے ہوتا تھا تو پیچھے والوں کو دوڑنا پڑتا تھا, اور اگر چھوٹا اونٹ آگے ہوتا تھا تو پیچھے والوں سے دھکا مارتے تھے. تو یہ پریشان ہو جاتا تھا کہ اب کرے کیا کرے, معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے. بھئی ایک کا قدم 1 میٹر کا ہے تو دوسرے کا قدم آدھے میٹر کا ہے, وہ ایک قدم چل رہا ہے تو اسے 2 چلنا پڑ رہا ہے. تو اس نے ایک ٹرک نکالی, ایک راستہ نکالا. کیا کیا اس نے؟ اونٹ کے آگے اور پیچھے والے پیر میں ایک رسی باندھی, ایک سائز کی, سارے اونٹوں میں. جب ایک سائز کی رسی باندھی تو سب کے قدم کیا ہو گئے؟ برابر. سب کے قدم برابر ہو گئے. عرب یہ جو رسی باندھی جاتی ہے اونٹ کے, اسے کہتا ہے عقال, اور اسی سے بنی ہے عقل. عقل یعنی وہ طاقت جو ہمارے قدم کو بیلنس کر دے, ہماری زندگی کو بیلنس کر دے. اگر زندگی بیلنس نہ ہوئی تو سمجھ جائیے گا ابھی عقل میں کچھ کمی ہے. اگر زندگی بیلنس ہو گئی تو سمجھ جائیے گا اللہ نے پوری طرح سے عقل دی ہے. یہ ہے عقل, بہترین نعمت پروردگار کی عقل. لیکن ایک بڑی مشکل ہے, عقل کے ساتھ ایک مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ عقل سمجھا لیتی ہے لیکن کروا نہیں پاتی. آپ بتائیں, سب کو پتا ہے یا نہیں کہ اول وقت نماز پڑھنا چاہیے؟ عقل سمجھتی ہے یا نہیں؟ لیکن ہر انسان پڑھتا ہے. ہر جوان کو پتا ہے, ہر جوان کی عقل یہ کہتی ہے کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے. ہو پاتا ہے؟ ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بولتا ہے؟ اب یہ بڑی پرابلم ہے. عقل سمجھا دیتی ہے, کروا نہیں پاتی. کروانے کے معاملے میں عقل پیچھے نہیں کروا پاتی. کبھی کبھی والدین ماں باپ اپنے بچے کو بہت سمجھاتے ہیں, سمجھا کے اسے پاگل بنا دیتے ہیں, پھر بھی نہیں کرتا ہے. تو اگر عقل کافی ہوتی تو سب ایماندار ہو جاتے. تو اللہ نے تو بنایا ہے ہمیں اور آپ کو, تو وہ تو جانتا ہے پرابلم کہاں پر ہے. تو کہا ابھی اس کا راہ حل ہے. تو اللہ نے عقل کے ساتھ ایک طاقت اور دی. اس طاقت کا نام ہے جذبات. اس طاقت کا کیا نام ہے؟ جذبات. جذبات میں انسان ہر کام کر لیتا ہے. آپ ذرا سا اس کو چڑھا دیجئے, اب اتنا سا کام نہیں کر پاتے ہو, فوراً کرنے کو تیار ہو جائے گا. جذبات میں انسان ہر کام کرنے کو ریڈی, ایک دم تیار. تو پروردگار نے ہمیں 2 طاقتیں دی ہیں انسان کو, عقل بھی دی ہے اور ساتھ میں جذبات بھی دی ہیں. اب اسے اور سمجھیے, بس 5 منٹ میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں. اگر یہاں بھی نماز ہو, صحیح, میں بھی موجود ہوں,
قبلہ مولانا قائد صاحب بھی بیٹھے ہوئے برادر عزیز، تو ہم دونوں نماز پڑھائیں گے یا ایک؟ بتائیے، ایک پڑھائیں گے نا؟ امام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. جس قوم میں دو امام بنتے ہیں وہ بگڑ جاتی ہے. مباہلہ میں کئی معصوم تھے؟ مباہلہ کا واقعہ سنا ہے؟ جب نجران کے ساتھ نبی نے آ کے مباہلہ کیا تو 5 معصوم ایک ساتھ گئے. امام کہے تھے؟ امام ان میں سے تو ایک ہی تھا. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب دونوں تھے، امام کون تھا؟ ایک ہی. تو امام تو ایک ہی ہوگا. نماز جماعت میں ایک ہی پڑھائے. صحیح. اب غور کیجئے، قانون ہے نماز کا کہ نماز کی رکعت اول اور دوم، پہلی اور دوسری رکعت بغیر سورہ حمد کے نہیں ہوتی. پڑھا جاتا ہے نہیں؟ لیکن آپ جماعت میں ہیں، آپ لیٹ پہنچے، امام جماعت رکوع میں چلا گیا، آپ کیا کریں گے؟ آپ رکوع میں جائیں گے نا؟ رکوع میں جا کے آپ جماعت میں کیا ہوں گے؟ شریک ہو جائیں گے. تو آپ نے یا امام نے آپ کے لیے سورہ حمد پڑھا؟ نہیں پڑھا. خدا نے کہا جماعت اہم ہے، ولو سورہ الحمد چھوٹ جائے. جماعت میں پہلے امام رکوع میں جاتا ہے یا ہم؟ پہلے امام سر اٹھاتا ہے یا ہم؟ پہلے امام تکبیر کہتا ہے یا ہم؟ تو جب جماعت سے نماز ہوتی ہے تو ہر چیز میں امام کو فالو کیا جاتا ہے، پھر اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. امام نے تکبیر کہی، ہم تکبیر کہتے ہیں. امام رکوع میں جاتا ہے، ہم رکوع میں جاتے ہیں. امام سجدے میں جاتا ہے، ہم سجدے میں جاتے ہیں. امام قنوت چھوٹا پڑھتا ہے، ہم بھی چھوٹا پڑھتے ہیں. امام دیر تک قنوت پڑھتا ہے، ہم بھی دیر تک پڑھتے ہیں. اور کیا اب اگر کوئی امام کو فالو نہ کرے تو اس کی نماز جماعت سے ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. بس عزیزو یاد رکھیے، عقل اور جذبات میں عقل ہے امام، جذبات عقل کو فالو کرتے ہیں. عقل فیصلہ لیتی ہے، جذبات اطاعت کرتے ہیں. اگر آپ نے الٹا کر دیا، جذبات کو امام بنا دیا، عقل کو پیچھے رکھا، تو یقین مانیے کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں چل پائیں گے. ہدایت کے راستے پہ وہ چلتے ہیں جو عقل کو امام بناتے ہیں، جذبات کو پیچھے رکھا کرتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کربلا سے مثال دوں آپ کو. 33 سال ایک انسان نے صبر کیا. کیوں صبر کیا؟ 33 ایئرز کیوں صبر کیا؟ اسی لیے تو صبر کیا تھا کہ کربلا میں جنگ کرنا ہے. بھائی کے جنازے پہ تیر چلے امام حسن علیہ السلام، تو امام نے روک لیا کہ بھیا ابھی کربلا نہیں ہے. خیمے ہٹائے، روک لیا. جذبات کیا کہہ رہے ہیں؟ جنگ کرنا ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ حسین کی اطاعت کرنا ہے. سرکار وفا ابو الفضل العباس علیہ السلام، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. بہترین مثال ہے کہ جس نے عقل اور جذبات کا فیصلہ کر دیا. کہا دیکھو عباس کی زندگی میں تمہیں کوئی جذبات نہیں نظر آئیں گے، جذبات ہمیشہ عقل کے سائے میں رہیں گے. 33 سال صبر کیا ہے، پھر بھی جنگ کرنے نہیں گئے، پانی لانے کے لیے گئے. آپ بتائیں کیا ہم لوگ اتنا صبر کر پاتے ہیں؟
ذرا سا کچھ مسئلہ ہوا بغیر سوچے سمجھے کود جاتے ہیں. یہ اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ عقل دی ہے جذبات پہ کنٹرول کرنے کے لیے. پوری کربلا درسگاہ ہے اسی مثال کے لیے. کربلا میں تو بچے بھی جذبات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. آپ بتائیں کربلا میں کسی بچے کا آپ اس کی مثال دیں, ایگزامپل دیں کہ اس نے جذبات پہ عمل کیا ہو. نہیں. جناب علی اصغر نے اگر زبان ہونٹوں پہ پھرائی, بچے کے جذبات ہیں, ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں, ہر ٹائم زبان پھرا سکتا ہے, لیکن نہیں پھرائی جب تک حسین نے حکم نہیں دیا. کہ ہم تو وہ ہیں جو بغیر امام کی اجازت کے اپنی زبان کو بھی ہونٹوں پر نہیں چلاتے ہیں. یہ ہے کربلا. کربلا میں جذبات اور عقل کی لڑائی ہے. لشکر یزیدی سب جذبات, لشکر حسینی عقل کا پیکر. یزیدی یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو قتل کر دیا. انہیں کیا معلوم تھا حسین پوری دنیا میں پھیل کے بتائیں گے کہ تم نے ایک حسین کو قتل کیا ہے. آج پوری دنیا میں حسین کی عزاداری بنا کے کہا جائے گا حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. زندہ باد, زندہ باد. یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. کربلا پیغام عقل ہے. آپ بتائیں ایک فیصلہ مجھے آپ کربلا میں دکھائیں جو جذبات کے ساتھ ہو. کربلا کمال عقل ہے اور یہ ہمیں سکھا رہی ہے حسینیوں اپنی زندگی میں عقل کو امام بنانا. پہلے غور کرنا. آپ دیکھیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے اگر انسان ایک جملہ نہ بولے, ایک جملہ, فقط ایک جملہ, چپ رہے, ایک سیکنڈ, 5 سیکنڈ چپ رہے, لڑائی ہوتی نہیں. اور اگر بول دیا مصیبت کھڑی. اب وہ بھی بولے گا, پھر یہ بھی بولیں گے, پھر وہ بھی بولے گا, پھر یہ بھی جواب دیں گے, تو کیا ہوا؟ عزاداروں, کربلا صرف عزاداری کے لیے نہیں ہے. کربلا درسگاہ انسان سازی ہے. کربلا تو وہ ہے جہاں حر بنتے ہیں. کربلا تو وہ ہے جہاں وحب جیسے ہدایت پاتے ہیں. کربلا تو وہ ہے جہاں زہیر ایسے کمال تک پہنچتے ہیں. کربلا امامت عقل کی داستان ہے. اگر انسان سمجھ جائے کہ کیا ہے تو پھر کبھی بھی اپنی زندگی میں جب عقل اور جذبات میں ٹکراؤ ہوگا کبھی جذباتی فیصلے نہیں لے گا بلکہ عاقلانہ فیصلے لے گا. آج ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں کس لیے جمع ہوئے؟ کوئی جذباتی فیصلہ ہے؟ نہیں, یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ جو رسول کا پیارا تھا, مرتضیٰ کا دلارا تھا, فاطمہ کا جگر تھا, حسن کا اور زینب کا بھائی تھا, وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انا قتیل الابرہ, میں وہ ہوں
جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ 8ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن الشبیب ان کنت باکیا فبک علی الحسین ابن علی، اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی رونے کا دل چاہے تو میرے جد حسین پر رونا۔ ابھی مولا وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں حسین پر رونا۔ لِأَنَّهُ ذُبِحَ كَذِبْحِ الْكَبْشِ، کیونکہ میرے حسین کو جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا۔ نہیں، ابھی آپ جملے کی گہرائی نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، فرق ہے، جب کسی انسان کو قتل کیا جاتا ہے تو لوگ تماشا نہیں دیکھتے، آگے بڑھتے ہیں، کوئی روکتا ہے، کوئی پوچھتا ہے۔ لیکن جب کسی جانور کو قتل کیا جاتا ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو کوئی آگے بڑھ کے نہیں پوچھتا ہے۔ مولا یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میرے حسین کو ذبح کیا گیا تو کوئی آگے بڑھ کے نہیں پوچھ رہا تھا، ارے یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا لال ہے، اسے کس گناہ میں تم ذبح کر رہے ہو؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاذا دارو۔ چوتھے امام جب مدینے واپس آئے تو اب مدینے میں جو قصائی تھے وہ بہت احتیاط کرتے تھے۔ اگر انہیں کوئی جانور ذبح کرنا ہوتا تھا تو پہلے بچوں کو گلی کے نکڑ پہ بھیج دیتے تھے، جاؤ دیکھو کہیں سید سجاد تو نہیں آ رہے ہیں۔ اور اگر مولا آ جاتے تھے تو ایک سوال کرتے تھے، اے قصاب ارے یہ بتا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ وہ پلٹ کے کہتا تھا، مولا ارے ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے جانور کو پانی پلاتے ہیں اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ بس یہ سنتے ہی سید سجاد رونا شروع کر دیتے تھے، ہائے میرا بابا حسین جسے تشنا لب ذبح کر دیا گیا۔ ہاذا دارو۔ اسی لیے شہادت حسین کے بعد جب حسین کا گھوڑا واپس آیا، جناب سکینہ نے اس کی باہوں میں اس کے گلے میں باہوں کو ڈالا اور ایک سوال کیا، یا جوادا ابی ام سقیا ابی ام قتلات شالا۔ ارے سکینہ کو یہ بتا دے، سکینہ کا بابا پیاسا ذبح کیا گیا یا ایک قطرہ پانی کا پلایا گیا؟ ہاذا دارو۔ اسی لیے چوتھے امام نے بابا کی قبر پر لکھا، ہاذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا۔ یہ حسین ابن علی کی قبر